السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، وزیر اعظم اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات کے نتیجے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کمیٹیاں بنی ہیں اور آج کمیٹیوں نے پہلی نشست کی ہے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں یہ نشست ہوئی ہے اور طویل بلکہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ کچھ 4-5 گھنٹے تک یہ مذاکرات چلتے رہے ہیں۔ دن 2:30 بجے شروع ہوئے تھے، اب بھی ختم ہوئے ہیں جب یہ میں جس وقت ویلاگ کر رہا ہوں، مطلب 7-8 بجے تک یہ چلتے رہے ہیں، 7 بجے تک تقریباً۔ اس میں کیا کچھ ہوا ہے یہ بتاؤں گا، اور کون کون شریک تھے اس میں۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے تھے یوسف رضا گیلانی، خورشید شاہ، راجہ پرویز اشرف، شیری رحمان اور علی حیدر گیلانی، اور نون لیگ کی طرف سے تھے خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور ایاز صادق۔ ایاز صادق بعد میں شریک ہوئے لیکن وہ بھی مذاکرات میں بیٹھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ گلے شکوے کیے گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے اپنے گلے شکوے اور شکایات یا تحفظات جو تھے وہ تو کل رات ہی بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم کے سامنے رکھ دیے تھے۔ آج پیپلز پارٹی نے پورا ڈیٹیل کے ساتھ جو تفصیلات ہیں، ان کی جو تحفظات ہیں یا ان کے جو مطالبات ہیں یا گلے شکوے ہیں، وہ پیپلز پارٹی نے کیے ہیں، لیکن نون لیگ نے بھی گلے شکوے کیے ہیں۔ نون لیگ نے ان کو کہا ہے، پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی دیکھیں، آپ لوگ کمٹمنٹ ہمارے ساتھ پوری نہیں کر رہے ہوتے، بجٹ پہ آپ لوگوں نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، پی ڈی ایم کے دور میں بھی آپ لوگوں نے، نون لیگ نے کمٹمنٹس پوری نہیں کی تھیں۔ یہ انہوں نے گلے شکوے جب کیے تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ نے کہا کہ دیکھیں، آپ لوگ اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہو۔ پی ڈی ایم کے دور میں بھی آپ لوگوں نے بجٹ آیا تھا جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی، تو اس وقت آپ لوگوں نے سیلاب متاثرین کے فنڈز کا ایشو اٹھا لیا، اور یہ مطلب جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، یعنی جب ضرورت ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی ساتھ دینے کی یا ووٹ چاہیے ہوتا ہے، تو پیپلز پارٹی مطالبات کی لسٹ رکھ دیتی ہے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بلیک میلنگ والی سیاست اس کو کہتے ہیں۔ آپ لوگ پہلے بھی آپ لوگوں کو ہم نے اعتماد میں لیا تھا۔ مراد علی شاہ آئے تھے، مراد علی شاہ کے ساتھ پورا یعنی بجٹ تیار ہونے سے پہلے، پیش ہونے سے پہلے مراد علی شاہ کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کی تھی، اور آپ کے جو سینئر لوگ تھے، مراد علی شاہ گئے تھے، شیری رحمان گئی تھی، نوید قمر، شیری رحمان، مراد علی شاہ اور راجہ پرویز اشرف تھے غالباً۔ یہ 4 لوگ گئے تھے، نوید قمر تھے اس میں۔ یہ 4 لوگ گئے تھے، وزیر اعظم سے مل کے آئے تھے، اور پھر وزراء کے ساتھ بھی وزراء نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ نے کہ بھئی ہم نے اعتماد میں لیا تھا، تو آپ لوگوں نے اس کے باوجود پھڈا کر دیا بجٹ پیش ہونے والے دن، اور بائیکاٹ کر دیا، علامتی شرکت کی، بلکہ بائیکاٹ نہ کہیں، علامتی شرکت۔ 4 بندے آپ لوگوں نے بٹھائے بجٹ سیشن میں، تو یہ بلیک میلنگ ہے۔ اور پنجاب میں 35% حصہ آپ لوگ جو مانگ رہے ہو بجٹ میں اور یہ سارے معاملات میں، تو بھائی آپ لوگ کابینہ میں تو شامل ہے نہیں، اور ہو بھی نہیں رہے کابینہ میں شامل، نہ پنجاب میں صوبائی کابینہ میں شامل ہو رہے ہیں، نہ مرکز میں شامل ہو رہے ہیں، تو پھر حصہ پورا مانگ رہے ہیں۔ یہ نون لیگ نے گلے شکوے کیے ہیں، تو یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ۔ یا تو کابینہ میں آپ شامل ہوں، ہمارے ساتھ حصے دار بنے پراپرلی، تو پھر آپ حصہ مانگ سکتے ہیں پورا۔ لیکن پیپلز پارٹی نے پھر کچھ اور گلے شکوے کیے، اور اس میں ایک انفارمیشن میری آج مجھے بہت ہی اتھینٹک انفارمیشن ہے کہ پیپلز پارٹی نے مطالبات اپنے بجٹ میں بھی منوا لیے تھے۔ کچھ مطالبات پیپلز پارٹی نون لیگ کو، مجھے جو لگ رہا ہے کہ پریشرائز کر رہی ہے تاکہ مزید نون لیگ سے حصہ لیا جا سکے، مزید فائدہ لیا جا سکے نون لیگ کے ساتھ۔ لیکن بظاہر پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا، جو ایگریمنٹ ہے تحریری، اس پر عمل درآمد کیا جائے، اور وہ معاہدے کی کاپی ابھی تک سامنے آئی نہیں ہے۔ معاہدے میں کیا کچھ طے ہوا ہے، یہ ڈیٹیل ابھی تک پوری پراپرلی ڈیٹیل جو اتھینٹک کاپی جس کو کہیں میں ملی، تو انشاءاللہ کوشش کر کے وہ پڑھ کے سناؤں گا کہ کیا کیا اس میں معاہدے میں طے ہوا ہے۔ لیکن یہ تحریری معاہدہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ کا،
تو پیپلز پارٹی بظاہر یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی تحریری معاہدہ جو کیا ہے اس پہ تو عمل درآمد کریں، لیکن اب یہ تحریری معاہدے سے بھی معاملات آگے نکل گئے ہیں، یعنی مطالبات جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے۔ نون لیگ سے گلے ان کے بہت زیادہ ہو گئے تھے، اور اب وہ گلے شکوے دور کرنے کے لیے نون لیگ سے جتنا لے سکتی ہے وہ لے لے گی، کیونکہ نون لیگ نے بھی زیادتیاں تو کی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ سی پیک فیز 1 جو تھا اس میں بھی پیپلز پارٹی کو سندھ کو کچھ نہیں ملا، پنجاب کو بہت کچھ ملا، اور کے پی کے کو کچھ ملا، اور بلوچستان میں کچھ لگایا گیا، لیکن سندھ کو بالکل نظر انداز کیا گیا۔ ابھی وزیر اعظم صاحب گئے چائنا سی پیک فیز 2 کے لیے، تو اس میں بھی بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کے ساتھ پراپرلی نہ مشاورت کی گئی، نہ بلاول کو ساتھ لے کے گئے۔ تو یہ گلے شکوے بھی تھے پیپلز پارٹی کو کہ بھائی آپ لوگ سی پیک میں جو منصوبے آ رہے ہیں وہ زیادہ تر فوکس کر رہے ہیں پنجاب، سندھ کو آپ زیادتی کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ، تو یہ اس میں 2 میں بھی آپ لوگوں نے ہمیں آؤٹ کر دیا، جبکہ سی پیک کا جو خاکہ تھا یا سی پیک کا جو موجد ہے وہ آصف علی زرداری کہتے ہیں میں ہوں، کہ پہلا ابتدائی آئیڈیا جو ہے یا ابتدائی معاملات جو طے کر کے آئی تھی وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں طے ہوئے تھے چائنا کے ساتھ سی پیک کے۔ نون لیگ نے اس پر عمل درآمد کرایا، جیسے ذوالفقار علی بھٹو ایٹم بم کے سمجھے خالق ہیں، موجد ہیں، AQ خان نے بنایا، ذوالفقار علی بھٹو نے بنوایا، تو اس کے بعد پھر دھماکے کیے میاں نواز شریف کے دور میں ہوئے، تو سب کا حصہ ہوتا ہے اس میں، ایک کسی پارٹی کو یا ایک لیڈر کو کریڈٹ نہیں دیا جا سکتا۔ نون لیگ کا کریڈٹ اپنا ہے، ایٹمی دھماکے کیے، پیپلز پارٹی کا اپنا ہے، بی کا اپنا ہے رول۔ اسی طرح سی پیک میں آصف علی زرداری ہیں، مولانا فضل الرحمان ہے ایون، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بھائی میں 1994 میں جب اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا خارجہ امور کی، تب میں چائنا گیا تھا اور یہ سی پیک کا یہ روٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا چائنا کے ساتھ۔ اس کے بعد پھر معاملات خاموشی ہو گئی تھی، پھر آصف علی زرداری نے پھر اس کو معاملے کو اٹھایا کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور نون لیگ نے پھر عمل درآمد کرایا، عملی جامہ پہنایا اس کام کو۔ تو پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے بہرحال سی پیک کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پیپلز پارٹی کو گلہ بھی اس لیے ہے کہ بھائی سی پیک میں ہمیں کیوں نظر انداز کر رہے ہو۔ تو اب یہ ہے کہ پنجاب کا معاملہ آج جو ڈسکس ہوا ہے کہ 35% ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی مانگ رہی ہے، تو نون لیگ نے 35% سے فی الحال انکار کیا ہے کہ بھئی آپ کابینہ میں شامل ہوں۔ 10 بندے ہیں آپ کے، 10 ٹوٹل ممبران ہیں، 10 ممبران پہ آپ 35%، یعنی بہت زیادہ ہے یہ 35%، 10 ممبران پہ 371 ممبران ہیں ٹوٹل۔ تو اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ 35% بنتا نہیں ہے یہ بقول نون لیگ کے۔ تو یہ معاملات آج ڈسکس ہوئے ہیں، اور مجھے ایک دوست نے بتایا ایک اتھینٹک انفارمیشن کہ پیپلز پارٹی نے PSDP میں جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں سندھ کے لیے پہلی مرتبہ اضافہ لیا ہے، اور پنجاب سے بھی یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پنجاب سے سندھ کا ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی نے زیادہ کروایا ہے۔ یہ پیپلز پارٹی کا کریڈٹ جاتا ہے۔ 842 ارب روپے ہیں پنجاب کے اور ترقیاتی بجٹ، اور 959 تقریباً ارب ہیں سندھ کی ترقیاتی بجٹ۔ تو یہ پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ سندھ ریونیو سندھ زیادہ دے رہا ہے، تو جو سندھ پنجاب سے زیادہ حصہ دے رہا ہے تو اس سندھ کو بھائی فوکس کرنا چاہیے۔ آپ لوگ سکھر سے حیدرآباد موٹر وے نہیں بنا رہے، آپ لوگوں کی ترجیحات نہیں ہوتی نون لیگ کی سندھ، کیونکہ نون لیگ، میں نے نواز شریف سے بھی پوچھا تھا، میاں نواز شریف سے میں نے پوچھا تھا، یہ پنجاب ہاؤس میں حسن اقبال بھی بیٹھے تھے، تو میں نے کہا میاں صاحب آپ لوگوں کا سندھ پرائرٹی کیوں نہیں ہے؟ وہ میاں صاحب جاتے ہیں بس دانشور جو ہیں سندھ کے، ہمارے ادیب لکھاری، ان کے ساتھ میل ملاقاتیں کر کے واپس آ جاتے ہیں۔
तो नून लीग को पता है कि भाई पंजाब में हम जीत कर आएंगे तो हमें मरकज़ में हुकूमत मिल जाएगी, पंजाब भी मिल जाएगा, इसलिए सिंध प्रायोरिटी पे कभी भी नहीं रहा। तो ये सिंध प्रायोरिटी पे पीपल्स पार्टी का रहा है। तो पीपल्स पार्टी ने बजट ये ज़्यादा कराया है, क्योंकि नून लीग ये मोटरवे जो नून लीग नवाज शरीफ बनवाते हैं तो यही रह गया है ना हिस्सा सक्खर से हैदराबाद वाला। तो कराची हैदराबाद से कराची तो ठीक है, लेकिन ये अभी तक इनकी प्रायोरिटी में नहीं रहा नून लीग की। तो ये गिले शिकवे जो है पीपल्स पार्टी के बहरहाल जायज़ है। आज गिले शिकवे किए गए हैं, इब्तदाई मामलात कुछ तय किए गए हैं और फिर मिलेंगे दोबारा, और बाकी जो रह गए हैं मामलात अभी अनाउंसमेंट प्रॉपरली कोई फ़ाइनल नहीं की गई कि कौन कौन से शराइत मुतालबात माने गए हैं, कितना हिस्सा पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा, ये अगली नशस्त में इसको फाइनलाइज शायद किया जाए। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।